آپ سوشل میڈیا پر خیبر کے علاقے تیرا کے حوالے سے بہت سی خبریں دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ حکومتی موقف یہ رہا اس واقعے میں، جس واقعے میں کئی افراد کی جان گئی، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ حکومتی موقف یہ ہے کہ اس علاقے میں، اس جگہ پر ایک بارود کی فیکٹری تھی عسکری پسندوں کی، جو دھماکے سے پھٹ گئی اور اس کی وجہ سے آس پاس کے مکانات کو بھی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ دوسری طرف اس علاقے کے منتخب اراکین اور دیگر لوگ جو اس علاقے سے وابستہ ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستانی جٹ طیاروں نے وہاں حملہ کیا اور اس کی وجہ سے یہ جانیں گئیں۔ سوال یہ ہے دونوں صورتوں میں، جو میں اکثر کہتا رہا ہوں اور میں پچھلے 25 سال سے بار بار ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تک آپ ریاست میں محکموں کو احتساب ان کا نہیں کریں گے، ان کو جواب دہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ملک میں انتشار، افراتفری اور نفرت یہ پیدا ہوتی رہے گی۔ پہلا سوال ہمیں خود سے یہ کرنا چاہیے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں جو کام پولیس کا ہے وہ فوج سے کیسے لیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ بنگال میں ایسا ہی کام کیا گیا تھا۔ وہاں پر فوج نافذ کی گئی، فوج تعینات کی گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ کے سامنے حالات، اس پر میں کیا بات کروں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے پر تو بات ہوتی ہے، لیکن اس واقعے کی وجوہات پہ بات نہیں ہوتی۔ جب تک آپ واقعے کی وجوہات نہیں سمجھیں گے، بیماری کی تشخیص نہیں کریں گے، اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اسی علاقے میں بارڈر پر، افغانستان کے بارڈر پر کئی فوجی جوان، ان کی جانیں بھی گئیں اور ان میں ایک میجر بھی شامل تھا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اپنی زمین پر اپنے لوگوں کا خون کیوں بہہ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں اپنی پالیسیوں میں ڈھونڈنا ہے۔ پاکستان میں ایک شدت پسندی کے حوالے سے سوچ پائی جاتی ہے، عام افراد بھی اس سوچ کا شکار ہیں، آپ اور میں بھی اس سوچ کا شکار ہیں۔ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا جو عمل شروع کیا گیا تھا، خاص طور پر 80 کی دہائی میں، ضیاء الحق کے دور میں، وہ اب تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ملک کے اپنے اندر مذہبی بنیادوں پر تقسیم پیدا کی گئی ہے، جس نے شدت پسندی کو فروغ دیا ہے۔ جب تک یہ کڑوے سوالات ہم خود سے نہیں کریں گے، ہماری مساجد، ہمارے بازار، ہمارے چوک چوراہے محفوظ نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ سوال تو یہ پوسٹ تو کوئی کرتا نظر آ جائے گا کہ فلاں پاکستان کا جوان بیٹا فوجی وزیرستان میں یا خیبر میں یا کسی اور علاقے میں اپنی زمین پر اپنی ملک کی حفاظت کے لیے جان نچھاور کر گیا، لیکن یہ سوال کرتا کوئی نہیں ملے گا کہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ آپ کو یہ تو سوال کرتا ہوا کوئی شخص ملے گا کہ دیکھیں نا جی، ہمارے لوگ تو، ہماری فوج تو ہماری حفاظت کر رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں لڑتے ہوئے، لیکن یہ سوال کوئی نہیں کرے گا کہ اپنے علاقوں میں فوج کیا کر رہی ہے، اپنے علاقوں میں فوج کو لڑنا کیوں پڑ رہا ہے، کون لوگ ہیں جو پولیس کا کام فوج کو دے رہے ہیں۔ دیکھیے، پولیس ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، فوج سرحدی سیکورٹی کا ادارہ ہے۔ یہ دونوں الگ الگ ادارے ہیں، ان دونوں کا کام مختلف ہے، ان دونوں کی تربیت مختلف ہے، ان دونوں کو بنایا مختلف مقاصد کے لیے جاتا ہے۔ فوج کو دشمن کے لیے بنایا جاتا ہے، پولیس کو اپنے شہریوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ جب وہ فورس جسے دشمن کے لیے بنایا جاتا ہے وہ اپنی قوم پر استعمال کرنے لگتے ہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ بھئی یہ سوال کہ فوج اندر کام کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ سرحد سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ملک سے آئے تھے دہشت گرد اور وہ یہاں آ کے دہشت گردی کر گئے، تو پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ سرحد سے اندر کیسے آئے؟ وہاں تھی آپ کی ذمہ داری، اور اندر آئے تو انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے پولیس سے وہ کام لیں۔ پھر یہ نہیں یہ پولیس تو کرپٹ ہے، تو فوج کیا کم کرپٹ ہے؟ پاکستان میں کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فلاں ادارہ ہے وہ کرپٹ نہیں ہے؟ کرپشن تو ہر ادارے میں ہوگی۔ اس کا علاج یہ نہیں کہ دوسرے ادارے کو کوئی دوسرا کام تفویض کر دیں دستور سے ماورا۔ خیر، اہم بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے جو میں نے ابتدا میں کی کہ شدت پسندی سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی۔ اس کے لیے ایک مربوط ریاستی پالیسی کی ضرورت ہے۔ تیرا میں واقعہ نہ پہلا ہے اور نہ آخری ہے، نہ کوئی نیا واقعہ ہے۔ یہ واقعات اس وقت تک پیش ہوتے رہیں گے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل ہو رہا ہے۔
آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا کا علاقہ، ان دونوں جگہوں پر شورش ہے۔ اس شورش کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک علاقہ وہ ہے جہاں پر شدت پسندی کو باقاعدہ طور پر ریاستی سرپرستی میں فروغ دیا گیا تھا، اور دوسرا علاقہ ہے بلوچستان کا جہاں بلوچ عوام ایک طویل عرصے سے یہ شکوہ کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ پاکستان ان کو اپنا مناسب اور مساوی شہری برتنے کی بجائے ایک کالونی کے طور پر برت رہا ہے۔ ان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، انہیں تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور وہاں پر جو وسائل ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے اس کا جواب پاکستان کے دستور میں موجود ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت ہر صوبہ اپنے وسائل، اپنی معدنیات، ان کا خود جواب دہ ہے، ان کا خود ذمہ دار ہے، اس کا فائدہ لینے کا حق اسے حاصل ہے۔ یہ وفاق کے زمرے میں تو نہیں آتی ہیں چیزیں۔ پھر مزید یہ کہ صوبائی حکومتیں، ان کا ایک کام ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جو فوجی آپریشن ہیں ان کو کسی صورت جائز نہ قرار دیں۔ وہاں اسمبلیوں میں گفتگو ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پولیس کو کس طرح سے مربوط اور مضبوط کریں، منظم کریں کہ وہ یہ فوج سے کام دھیرے دھیرے واپس لیں۔ یہ پچھلے 76 سال سے معاملہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی سویلین ادارہ اسے فوج کھڑا ہی نہیں ہونے دیتی اپنے پیروں پر۔ جہاں کوئی ادارہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے اس کا حال، درجنوں مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ کل مجھے ایک تصویر نظر آئی، اس میں سپریم کورٹ کے سامنے وہ 4-5 جج کھڑے تھے اور باقی سارے فوجی کھڑے تھے۔ وہ ایک بڑی علامتی سی تصویر تھی، ہو سکتا ہے وہ کسی خاص موقع کی ہو، لیکن وہ تصویر بڑی علامتی سی ہے۔ وہ علامت یہ بتا رہی ہے کہ عدالت کا محکمہ ہو، کہ سیاست کا محکمہ ہو، کہ انجینئرنگ ہو، کہ صحت ہو، کہ تعلیم ہو، ہر جگہ آپ کو فوجی نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیوں نظر آ رہے ہیں فوجی؟ ان کا کیا کام ہے؟ یہ سوال ہمارے ہاں کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ سوال ہم 25 سال سے کر کے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ سویلین سفیئر فوج سے کیسے واپس لیا جائے۔ اس پر کوئی بھی سیاستدان آپ کو وہ مربوط اور مضبوط جواب یا دلیل دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی پیدا نہیں کریں گے، جب تک آپ مختلف اداروں کو ان کے دستوری دائرے میں واپس نہیں بھیجیں گے، اس وقت تک یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اگر اس ملک کے لوگوں کو اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا تو یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک اوپر بیٹھے ہوئے اشرافیہ کے چند افراد کا ہے یا اس ملک میں بسنے والے انسانوں کا ہے؟ پاکستان ان دنوں میں نے لکھا بھی تھا سفارتی سطح پر خاصی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پائیدار کامیابیاں ہوں گی ایک ایسے ملک میں جہاں اندر شورش جاری ہے؟ سب سے پہلے اس شورش کو ختم کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو حل، اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ عاطف صاحب وہ آپ مسائل کی نشاندہی تو کرتے ہیں، حل نہیں بتاتے۔ ہم تو مسلسل حل بتا رہے ہیں۔ یہ جو بتایا ہے کہ تمام ادارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جائیں، یہ حل ہے۔ آپ کو اصل میں حل درکار نہیں ہے، آپ کو کوئی معجزہ درکار ہے، کوئی چمتکار، کوئی کرشمہ، کوئی اوپر سے کوئی فرشتہ آ جائے اور وہ آ کے چیزیں ٹھیک کر دیں۔ یہ چیزیں آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان پچھلے کچھ عرصے میں کامیاب ہوا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جیو پولیٹیکل، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ اپنے اندر یہ شدت پسندی کا جن اس کو واپس بوتل میں کیسے ڈالا جائے۔ اس کے لیے تعلیم کے شعبے میں آپ کو تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، بنیادی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، میڈیا کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن پر یا تو سیاستدان نظر آتا ہے یا مولوی نظر آتا ہے، دنیا کے دیگر موضوعات پر گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت دنیا تیزی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان میں اس موضوع پر بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں مذاکرے ہونا چاہیے، یہاں ٹی وی پر ٹاک شوز ہونا چاہیے، بچوں کو روزگار کی منڈیوں تک رسائی کے طریقے بتائے جانا چاہیے، لیکن یہ کوئی گفتگو کا حصہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا عدالتوں کا حال دیکھیں جس میں باہر فوجی کھڑے ہوئے آپ کو تصویر میں نظر آتے ہیں۔ وہاں پر حالات یہ ہیں کہ سارے کے سارے جو مقدمات چل رہے ہوتے ہیں بڑی عدالتوں میں، وہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں۔ اس بیچ میں جو انسانی حقوق کے مقدمات ہیں وہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ مارنگ بلوچ کتنے عرصے سے قید ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ علی وزیر کتنے عرصے سے قید ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عدالتیں انصاف وہ جو ہے نا وہ نواز شریف اور عمران خان کے مقدمات تو سنتی نظر آئیں گی، لیکن وہ جو بنیادی انسانی حقوق اور دستوری ضمانتوں کے مقدمات ہیں وہ سنتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تیرا میں جو واقعہ پیش آیا ہے، کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے جو جو محرکات ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہیے؟ جو اس میں ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا نہیں چاہیے؟
پاکستان میں عام شہریوں کی ہلاکت اگر وہ اپنے ہی ہاتھوں سے ہوئی ہے تو اس کا کوئی جواب دے تو ہوگا۔ کیا یہ حملہ پنجاب میں ہو سکتا ہے اس طرح؟ اگر یہ جیٹ طیارے سے حملہ ہوا ہے تو کیا یہ حملہ پنجاب میں ہو سکتا ہے؟ اگر پنجاب میں نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سوال کرنا کیا حق بجانب نہیں ہوگا کہ کیا پنجاب زیادہ پاکستان ہے اور دیگر صوبے کم پاکستان ہیں؟ کیا یہ سوال خود سے کرنا نہیں چاہیے کہ اپنے علاقوں میں اپنے طیاروں سے اپنے ہی خریدے ہوئے پیسوں سے بم کیسے گرائے جا سکتے ہیں؟ اس تلخ سوالات ہیں۔ ان سوالات کا جواب اگر آپ خود سے نہیں لیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔